الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں صفائی ستھرائی کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ شطر کے معنی آتے ہیں جز، حصہ، یا بعض نے اس کے معنی نصف سے بھی کیے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے۔ تو شریعت کی تعلیمات یہ ہے کہ ایک صاحب ایمان ہر اعتبار سے صاف ستھرا رہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے، خاص طور پر اپنے جسم کو، بدن کو صاف ستھرا رکھے، اپنا لباس صاف ستھرا رکھے، اور اسی طریقے سے صفائی ستھرائی کی عادت بنائے۔ آج ہم اغیار کی تعریف کرتے ہیں صفائی ستھرائی کے حوالے سے، لیکن یہ تعلیمات نبوی ہے اور یہ ایمانی اسلامی تعلیمات ہے جو ہم نے ترک کر دی، چھوڑ دی، اور اغیار نے اپنا لی۔ انہوں نے اپنا لی، ہم نے چھوڑ دی، اب ان کی تعریفیں ہم کرتے ہیں، حالانکہ یہ تعلیمات ہمارے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور آج بھی ہم ان کو اپنا لیں کہ صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں۔ اسی طرح اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے علاقے کو، اپنی بلڈنگ کو، اپنے محلے کو، اپنی مساجد کو صاف ستھرا رکھنے کا اہتمام کریں، خود بھی صاف ستھرے لباس میں مسجد آئے، اس حالت میں نہ ہے کہ لباس سے بدبو آ رہی ہو اور یا جسم سے بو آ رہی ہو جس سے دوسروں کو اذیت اور تکلیف ہو۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کو چاہیے باطنی صفائی کا بھی اہتمام کرے۔ باطنی صفائی سے مراد کیا ہے؟ یعنی باطن میں جو نجاسات موجود ہوتی ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تکبر ہے، یہ جو روحانی امراض ہے یہ باطنی گندگی ہے۔ تو ایک صاحب ایمان کو چاہیے کہ ظاہری صفائی ستھرائی کے اہتمام کے ساتھ ساتھ باطنی صفائی ستھرائی کا بھی اہتمام کرے، اور اپنے باطن سے بھی جو رذائل ہیں اس کو پاک کر لے، جو جس کو کہتے ہیں تحلیہ بالفضائل اور تخلیہ بالرذائل، اس کا ہر صاحب ایمان اہتمام کرے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ ہمارے یہاں کے ایک فاضل کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کے والدہ کی مغفرت فرمائے۔ اسی طرح ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا، دعا فرمائے اللہ پاک ان کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔